لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن حذيفة بن يمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه احمد والترمذی واللفظ له والبیہقی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح والبزار فی مسندہ. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی کنیت عبداللہ ہے. ان کے والد کا نام جبل تھا. 36 ہجری میں مدائن کے اندر ان کی وفات ہوئی 65 سال کی عمر میں. جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کسی پریشانی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے بڑی اہم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بہرحال تمہیں نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے. أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیجے. ثم تدعونہ، پھر تم اس کو مدد کے لیے پکارو گے. فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، امام ترمذی نے سنن کے اندر، اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ البیہقی میں روایت کیا، اس کے الفاظ ہیں. اور امام ترمذی نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا اور کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا وظیفہ، ان کی اہم ذمہ داری، ان کا نصب العین اور ان کی بعثت و رسالت کی غرض و غایت رہا ہے. دنیا میں وہ اسی لیے بھیجے گئے، ان پر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں تاکہ وہ اہل دنیا کو، دنیائے انسانیت کو بھلی باتوں سے آگاہ کر دے. اور بھلی باتوں میں بھی سر فہرست جو چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے. سب سے پہلے جس چیز کی دعوت پیش کرے وہ اللہ کی توحید ہونی چاہیے. اعظم الشیء کہا ہے، سب سے عظیم چیز، بھلی باتوں میں سب سے عظیم چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی دعوت دے اور منکرات سے منع کرے، بری باتوں سے روکے. تو بری باتوں میں بھی سر فہرست جو ہے وہ توحید کی ضد شرک ہے. شرک سے منع کرے، شرک کے جملہ اقسام سے منع کرے، جملہ معاصی اور سیئات سے منع کرے. سب سے اولین دعوت وہ توحید کی دعوت. کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر اور معلم بنا کر بھیجا تو دعوت کا طریقہ انہیں بتلایا
اور فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کی تم دعوت پیش کرنا، جس چیز کا حکم دینا لوگوں کو، وہ اللہ کی توحید ہوگی۔ اِلیٰ ان یوحدوا اللہ۔ دنیا کے اندر کامیابی کے جو مراحل ہوتے ہیں، کامیابی کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں، نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں، لیکن دعوت کی جو سیڑھیاں ہے اور اس کی ترتیب ہے وہ اوپر سے نیچے کو آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، حدیث معاذ بن جبل کے اندر یہی ترتیب بتلائی کہ دعوت کی کیا ترتیب ہے۔ پہلے توحید، سب سے پہلے جب وہ توحید کو مان لے، یہ امر بالمعروف کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب تمہاری وہ اطاعت کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر وہ تمہاری اس میں اطاعت کر لیں تو پھر تم انہیں بتانا کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اطاعت کر لیں تو بتانا کہ روزہ فرض ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک ترتیب سکھائی دعوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا انسانیت کی طرف بھیجا، بھیج کر اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی کہ اب تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے رسولوں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور حجت تمام کر دی۔ کل قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ مجھے کوئی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی حکم اللہ کے نبی کو دیا، خذ العفو وأمر بالعرف، معافی کو لازم پکڑیے اور بھلائی کا حکم کیجیے۔ اور امت کو بالعموم اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کی خاص ڈیوٹی لگی ہو کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے، صحیح عقیدے کی دعوت دے، توحید کی طرف بلائے، دعوت صحیح عقیدے کی طرف دے، عبادت کا صحیح منہج، صحیح طریقہ، صحیح اصول اسے سمجھائے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے، غلط کاموں سے، شرک کے جملہ اقسام سے، جملہ معاصی اور سیئات سے، وہ اہل شرک کو، اہل معاصی اور سیئات کو منع کر دے، اور اہل توحید کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے باخبر کر دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی۔ تو جو ان کاموں کو مکمل طور پر ادا کریں گے، جو اس کام کو کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھلائی، ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا مژدہ سنایا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جو اس فریضے کو انجام دیتے رہیں گے۔ کیونکہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، افضل امت قرار دیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اب آنے والا نہیں، اور یہ امت سب سے آخری امت ہے، تو بحیثیت مجموعی بھی یہ امت افضل امت قرار پاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو۔ تمہاری خصوصیت ہے، خصوصیت اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی، اس امت کی خصوصیت جس کی وجہ سے یہ امت افضل امت قرار پائی، وہ خصوصیت اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا اور تؤمنون باللہ کا ذکر بعد میں کیا۔ ایمان باللہ سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ اس فریضے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے۔
اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر اس فریضے کا کیا، پھر ایمان باللہ کا ذکر بعد میں کیا۔ اب کوئی امت اس فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی افضل امت قرار نہیں پا سکتی ہے۔ اگر وہ اس اپنی خصوصیت، امتیازی خصوصیت کو چھوڑ دے تو وہ افضل امت قرار نہیں پا سکتی۔ گزشتہ ادوار میں امت نے اس فریضے کو بہت اچھے سے ادا کیا تو وہ جبین دہر کے جھومر بن کے چمکتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اقتدار، عزت، دولت، شہرت، طاقت، ہر چیز سے نوازا، ہر چیز دی، حکمرانی بھی دی، طاقت بھی دیا، ہر چیز اللہ رب العزت نے دیا، لیکن کہیں نہ کہیں اس فریضے سے امت نے پہلو تہی کی، اپنے دامن کو چھڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان سے حکمرانی بھی چھنی، اقتدار بھی چھنا، پاور بھی چھنا، سب چیز چھن گیا، اور اللہ رب العزت کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے دعا بھی کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ اسی چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں اس دعوت کو، اس فریضے کو بہرحال ادا کرتے رہنا ہے کسی بھی صورت میں، اس سے پہلو تہی نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اور آج جو عذاب نازل ہے، ایک دوسری روایت بالکل اسی طریقے سے ہے، اور جن احادیث کی کتابوں کا حوالہ میں نے دیا ہے انہی کتابوں میں آگے ہی اسی طرح ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، جس میں فرق بس اتنا ہے الفاظ کا کہ یہاں ہے کہ اللہ رب العزت اپنا عذاب تم پر بھیج دے گا، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر، تمہیں میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور تم دعا مانگتے رہو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہی چیز یہاں ہے، اللہ تم پر عذاب نازل کر دے گا، برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ دیکھیے آج برے لوگ ہم پر مسلط ہیں، عذاب کی شکل میں مسلط ہیں برے لوگ، اور ہمارا جو آج دینی ملی تشخص ہی نہیں بلکہ ہمارا وجود بھی آج خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اغیار کے یلغاروں کے ہم شکار ہیں، ہمارے معابد اور مدارس غیر محفوظ ہے، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس عظیم فریضے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، اور کھانا پینا سونا اور دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہنا، بس یہی ہمارا کام رہ گیا، جس کی وجہ سے عذاب الہی سے ہم دوچار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کو تم چھوڑ دو، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے، تم اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگتے رہو، فلا یستجاب لکم، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کے تعلق سے سوچیں، اور اس فریضے کی ادائیگی کو جہاں تک ہو سکے اپنے طرح سے اس فریضے کو پورا کریں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، توحید کی دعوت دیں، اور دوسری بھلائی کے کاموں کی طرف بلائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائیں، اور بھلی برائی سے منع کریں، شرک سے منع کریں، غلط کاموں سے منع کریں، گناہوں کے کاموں سے، عصیان سے، معصیت سے، الحاد سے، کفر سے، چیز سے لوگوں کو منع کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت پھر سے وہیں لوٹ جائے، اور ہمارا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ پھر سے لوٹ آئے، اور ہم جو سرا پر پہنچ چکے ہیں ثریا سے، لہٰذا اللہ رب العزت پھر سے ہمیں سرا سے ثریا پر مقیم فرما دے، اور ہماری تمام کھوئی ہوئی جو بساط ہے سب چیز واپس لوٹ آئے۔ اسی انسان کی بقا، خود مسلمانوں کی بقا، اسلام کا غلبہ، اسلام کا غلبہ دنیا پر، خود مسلمانوں کی بقا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس فریضے کی ادائیگی پر منحصر ہے، موقوف ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو انسان اسلام کا بھی غلبہ نہیں ہو سکتا اور مسلمان کی بقا بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کو زیادہ سے زیادہ مکمل طور پر پورا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے رحمت کے ہم مستحق ہو سکے، اور جو دعا ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کریں گے اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔